السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں ایک غیر معمولی حیرت ناک کہانی جس نے خوف اور دہشت کے سائے میں جنم لیا۔ دوسرا جنم۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی جیک کو سب سے پہلے اپنے جسم میں درد کا احساس ہوا۔ اتنی بوجھل تھی کہ اسے سانس لینے میں بھی دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں ہر طرف تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے جمائی لے کر بستر پہ اپنے دونوں پیر پھیلائے۔ شاید کمرے کی کھڑکیاں بند تھیں، اس لیے اسے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ اب اسے صرف اپنی بیوی کو آواز دینا تھی تاکہ وہ کمرے کی کھڑکیاں کھول کر کمرے میں تازہ ہوا اور روشنی کو آنے دے۔ اس نے کئی مرتبہ لوسی کو کھڑکیاں بند رکھنے سے منع کیا تھا، لیکن لوسی ہمیشہ اس کی ہدایت بھول جایا کرتی تھی۔ لوسی، لوسی، اس نے اپنی بیوی کو پکارا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی آواز ایک دم سپاٹ اور دبی ہوئی ہے اور اسے خود اپنی ہی آواز سنائی نہیں دے رہی ہو۔ لوسی، میں تمہیں کتنی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں، اس نے غصے سے چیخ کر کہا۔ لوسی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کمرے میں پھیلی ہوئی گھٹن کا احساس اور زیادہ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے سوچا، اگر اس وقت گھر میں کوئی نہیں ہے تو وہ خود ہی بستر سے اٹھ کر کھڑکیاں کھولے گا۔ اس نے اپنی دائیں کونی کا سہارا لیا اور پھر بستر سے اٹھنا چاہا، لیکن اچانک ہی اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے بستر پہ نہیں ہے۔ دہشت کی ایک لہر اس کی رگوں میں اترتی چلی گئی۔ وہ جہاں لیٹا ہوا تھا وہ جگہ اتنی تنگ تھی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے سر سے صرف چند انچ کے فاصلے پہ ساٹن کی ایک چادر تھی جو چاروں طرف سے ساٹن میں لپٹا ہوا تھا۔ لمحہ بہ لمحہ ہوا پہلے سے زیادہ بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اسے سانس لینے میں زیادہ دشواری محسوس ہونے لگی۔ وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا اور اسی لمحے اسے خیال آیا شاید وہ کسی تابوت میں لیٹا ہوا ہے اور تابوت کا ظاہر صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے۔ دہشت نے اسے بے حال کر کے رکھ دیا۔ خداوندہ، کیا اتنی بڑی غلط فہمی بھی ممکن ہے؟ انہوں نے مجھے مردہ سمجھ کے دفن کر دیا حالانکہ میں زندہ ہوں۔ جیک اس بھیانک صورتحال پہ بڑے سکون کے ساتھ سوچنے لگا۔ وہ دہشت زدہ نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ ایک سمجھدار آدمی تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ایسے موقعوں پر دہشت کا مطلب یقینی موت ہوتا ہے۔ اسے اپنے اعصاب کو ہر حالت میں پرسکون رکھنا تھا۔ خوفزدہ ہونے سے وہ ایک یقینی انجام تک بچ نہیں سکتا تھا۔ اس نے یکسو ہو کر موجودہ صورتحال کا تجزیہ کیا۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ وہ ایک کفن میں لپٹا ہوا تھا اور کفن میں ہوا کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جیک ایک تندرست آدمی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سانس لینے کے لیے اسے زیادہ ہوا کی ضرورت تھی اور کفن میں تیزی سے ہوا ختم ہوتی جا رہی تھی۔ لہٰذا اسے اب وقفے وقفے سے سانس لینے چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے ابھی تک لوگوں نے دفن نہ کیا ہو۔ اس کا تابوت آخری رسومات کے لیے کہیں زمین پر ہی رکھا ہو۔ اس نے تابوت کا ڈھکن تو بند کر دیا تھا، لیکن ابھی تک اس بات کا امکان موجود تھا کہ اسے قبرستان میں دفن نہیں کیا گیا ہوگا۔ اگر یہی بات ہے تو پھر اسے ایک کوشش کر لینی چاہیے۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے حواس جمع کیے اور زوردار چیخ مار کے کسی معجزے کا انتظار کرنے لگا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر جیک نے سوچا کہ اس طرح چیخنے سے آکسیجن کی مقدار اور گھٹتی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ لوگوں تک تابوت کے بھاری ڈھکنے کی وجہ سے اس کی آواز نہ جا سکتی ہو، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے تابوت کو دفن کرنے کے بعد لوگ دعائی کلمات ادا کر کے اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ زمین کی سطح سے تقریباً 5 فٹ نیچے دفن ہے۔ دنیا کا طاقتور ترین انسان بھی تابوت کے ڈھکن سمیت 5 فٹ اونچی زمین کو پھاڑ کے باہر نہیں نکل سکتا۔ اندھیرے میں لیٹے ہوئے جیک نے اس امکان پر غور کرنا ترک کر دیا۔ سینکڑوں پاؤنڈ وزنی مٹی کو ہٹانا ایک ناممکن عمل تھا۔ اس کوشش میں ہوا کا رہا سہا ذخیرہ بھی ختم ہو جاتا اور بالآخر موت اسے آن گھیرتی۔ نہیں، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ صرف اس امکان پر سوچنا چاہتا تھا کہ اسے ابھی دفن نہیں کیا گیا، اس کا تابوت ابھی تک زمین پر رکھا ہوا ہے۔ بس یہی خیال اسے زندگی دے سکتا تھا، ورنہ دوسری صورت میں جدوجہد کرنے سے بہتر یہی تھا کہ وہ خاموشی سے اپنے موت کا انتظار کرتا۔
لیکن اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس نے اس سے پہلے بھی زندہ دفن ہونے کے کئی واقعات سن رکھے تھے، ان میں سے زیادہ صرف کہانیاں ہوتی تھیں، وقت گزارنے کا ذریعہ، آتش دان کے سامنے بیٹھ کر دوستوں کو حیران کر دینے والی داستانیں۔ لیکن یہ واقعہ جھوٹ نہیں تھا، یہ خود اس کے ساتھ گزرا تھا، اس کے ساتھ جس کا نام جیمز جیکس اور جس کی عمر 42 سال، جو کئی کمپنیوں کا ڈائریکٹر ہے۔ اب وہی جیک ایک ایسے تنگ تابوت میں لیٹا ہوا تھا جس میں حرکت بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ زندگی کی شمع کسی بھی لمحے بجھ سکتی تھی۔ یہ سب کچھ ایک ڈراؤنے خواب کی طرح تھا۔ اس نے بہت دیر بعد ایک گہری سانس لی اور ہاتھ اٹھا کر کفن کو ٹٹولا۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پوری قوت سے تابوت کے ڈھکن کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر کی جد و جہد کے بعد اس کی کلائیاں دکھنے لگیں، لیکن ڈھکن بدستور اپنی جگہ مضبوطی سے جمع رہا۔ مایوس ہو کر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو نیچے گرا لیا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ اس کا سارا جسم پسینے سے بھیگا ہوا ہے، کفن کا کپڑا اس کے جسم سے چپکنے لگا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اب ہوا کتنی دیر اس کا ساتھ دے سکتی ہے، شاید 1 گھنٹہ، 10 منٹ یا شاید 1 دن، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آخر لوگوں نے اسے مردہ کیوں سمجھ لیا تھا۔ اس نے دوبارہ جد و جہد کرنے سے پہلے اپنے اعصاب کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا اور اپنا دھیان ہٹانے کے لیے اس نے اپنی گزشتہ زندگی کے متعلق سوچنا شروع کر دیا، خاص کر ان 3 برسوں کے متعلق جب اس نے لوسی سے شادی کی۔ جیک شادی کے وقت 40 برس کا ہو چکا تھا، جبکہ لوسی صرف 22 برس کی تھی۔ جوانی میں اس کے پاس شادی کرنے کی فرصت ہی نہیں تھی، کاروبار نے اسے اتنی مہلت ہی نہیں دی کہ وہ شادی کے بارے میں سوچ بھی سکتا۔ اس نے جوانی میں یہ طے کر لیا تھا کہ وہ اتنی دولت حاصل کرے گا کہ اس کا بڑھاپا آرام سے گزر جائے۔ اس کے لیے اس نے بڑی محنت کی، کئی قسم کے بزنس کیے تھے، آخرکار اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ پھر کچھ سوچ کے کفن میں لپٹے ہوئے جیک دبا ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے اتنی جد و جہد آخر کیوں کی؟ کس کے لیے کی؟ 42 برس کی عمر میں اسے زندہ تابوت میں بند کر دیا گیا۔ اب زندگی دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ آہستہ آہستہ جسم کا ساتھ چھوڑتی جا رہی تھی۔ اب وہ دولت اس کے کس کام کی؟ اب یہی ہو سکتا ہے کہ اچانک کوئی معجزہ ہو اور وہ باہر نکل آئے، ایک بار پھر اپنی جمع کی ہوئی دولت سے خوشیاں حاصل کر سکتا تھا۔ ابھی وہ زیادہ بوڑھا بھی تو نہیں ہوا تھا اور باہر جا کر اسے لوسی سے اپنا حساب بھی تو صاف کرنا تھا۔ لوسی کے خیال نے اس کے خوف کو پھر زندہ کر دیا۔ لوسی سے اس کی ملاقات ایک ساحلی تفریح گاہ پہ ہوئی تھی، جہاں وہ چھٹیاں گزارنے گیا ہوا تھا۔ لوسی وہاں اپنے والدین کے ساتھ آئی ہوئی تھی، دونوں ایک دوسرے سے ملے اور گہرے دوست بن گئے۔ پھر 2 ہفتے ختم ہونے سے پہلے ہی جیک نے اس سے شادی کی درخواست کر دی۔ لوسی نے اس کی یہ درخواست قبول کر لی۔ پھر 1 ماہ کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کی تقریب بہت سادہ لیکن باوقار تھی۔ اس تقریب میں جیک کے تمام کاروباری دوستوں نے شرکت کی۔ شادی کے بعد وہ دونوں ہنی مون کے لیے جنوبی امریکہ چلے گئے۔ لوسی نے جیک کی بے پناہ مصروفیت پر بھی کبھی اعتراض نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے شوہر کی اہمیت اور اس کی دولت دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتی تھی۔ شادی کے ابتدائی مہینوں میں اس کی زندگی کے لیے خوشیوں کی سوغات لے کے آئے تھے۔ لوسی کو اپنے شاندار گھر میں ادھر سے ادھر آتے جاتے دیکھتے رہنا جیک کے لیے خوشگوار تجربے کی حیثیت رکھتا تھا۔ مجھے یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے، لوسی کا خیال آتے ہی جیک کے ذہن نے سرگوشیاں شروع کر دیں۔ لوسی ایک طویل قدامت، بھرے جسم کی حسین عورت تھی۔ اس کی چال ایسی تھی جیسے وہ زمین پر چلنے کے بجائے پانی میں تیر رہی ہو۔ اتنی خوبصورت، اتنی دل آویز اور اتنی بھرپور عورت کے بغیر زیادہ دیر نہیں رہا جا سکتا تھا۔ اس سے ملنا بہت ضروری تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اس کے دونوں پھیپھڑوں میں درد کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ ابھی بہت وقت ہے، اس نے اپنے آپ کو سمجھایا، بس یہ کرنا ہے کہ تابوت کے ڈھکن کو تھوڑی قوت سے اوپر اٹھایا جائے۔ لیکن ایک تابوت کے ڈھکن کا وزن زیادہ سے زیادہ کتنا ہو سکتا ہے؟ سینکڑوں پاؤنڈ؟ اس کے ذہن نے خود ہی اس سوال کا جواب دیا۔
قبر میں دفن تابوت کے ڈھکن کا وزن سینکڑوں پاؤنڈ ہوتا ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیک نے خود کو جھنجھوڑتے ہوئے اپنا سر دائیں طرف کی دیوار سے دے مارا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے ابھی دفن نہیں کیا گیا ہے، میں ابھی باہر جا سکتا ہوں۔ وہ کولے کے بل تھوڑا سا اٹھا، دونوں شانے تابوت کے ڈھکنے سے ملائے، ایک گہری سانس لی اور پوری قوت سے صرف کر دی۔ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 5، 7 سیکنڈ، پورا بدن درد سے بھر گیا۔ دونوں ہاتھ بوجھل ہو گئے، پھیپھڑے پھٹنے لگے اور شانے زخموں کی طرح دکھنے لگے۔ ڈھکنے میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، بے حال ہو کے دوبارہ لیٹ گیا۔ اب ہوا پہلے سے کہیں گاڑی ہو گئی تھی، آکسیجن دھیرے دھیرے ختم ہونے شروع ہو گئی تھی، ہوا میں کاربن کی مقدار بڑھنے لگی تھی۔ اچانک وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا، ہنستا رہا بغیر یہ سوچے ہوئے کہ ہنسنے سے ہوا اور زیادہ تیزی سے ختم ہو جائے گی۔ اسے اپنے ہوش حواس کا آخری دن یاد آیا، وہ دن جب اس نے لوسی کو مارشل کی باہوں میں دیکھ لیا تھا۔ مارشل اس کی زندگی میں شادی کے 1 سال بعد داخل ہوا تھا۔ ایک رات لوسی نے اس سے کہا، رات کے کھانے پر میرا ایک مہمان آ رہا ہے۔ اوہ، کیا میں نے اسے جانتا ہوں؟ جیک نے پوچھا۔ نہیں، تم اسے نہیں جانتے، ہنری مارشل میرے بچپن کا دوست ہے۔ ایک عرصے سے میں نے اسے نہیں دیکھا، کل ملاقات ہوئی تو میں نے اسے کھانے کی دعوت دے دی۔ جیک خوش دلی سے مسکرایا، وہ ہر قیمت پہ لوسی کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوسی کو کبھی اس بات کا احساس ہو کہ اس نے اپنی عمر کے دوگنے شخص سے شادی کی ہے۔ مارشل ٹھیک 6 بجے ان کے گھر آ گیا۔ وہ 25 سال کا ایک خوش شکل اور چاق و چوبند نوجوان تھا۔ پہلی نظر میں جیک نے اسے پسند نہیں کیا۔ مارشل ایک عام سا نوجوان تھا۔ جیک کے لیے وہ شام بہت ناخوشگوار ثابت ہوئی۔ لوسی اور مارشل گھنٹوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے، اپنے اپنے بچپن کی باتیں، جس میں جیک کے لیے کوئی دلچسپی نہیں تھی، ان دوستوں کی باتیں جنہیں جیک نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مارشل اس رات 11 بجے تک لوسی سے باتیں کرتا رہا، پھر اس نے جانے کے بعد جیک نے لوسی میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کی کہ لوسی کے چہرے پہ اتنی سرشاری اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مارشل اب ہر دوسرے تیسرے دن جیک کے گھر آ جاتا تھا، پھر وہ دونوں جیک کو تقریباً نظر انداز کر دیتے اور اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے۔ وہ جب بھی آتا تھا تو لوسی اس کی خاطرداری میں بچھی جاتی تھی۔ جیک نے ابھی تک لوسی سے مارشل کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ لوسی کی خوشیوں کو تباہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کبھی مارشل کی آمد پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن مارشل کی آخری آمد نے اس کے سکون کو برباد کر دیا تھا۔ اب تابوت میں لیٹے ہوئے اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ مارشل کو آخری بار آئے کتنے دن ہوئے تھے، کچھ دن یا شاید کئی برس۔ مارشل کی اس آمد نے اسے زندگی سے اسی دن بہت دور کر دیا تھا۔ وہ جمعے کی شام تھی جب مارشل حسب معمول رات کے کھانے کے لیے پہنچا۔ جیک کے سارے ملازمین اسے اچھی طرح پہچاننے لگے تھے، اسی لیے اسے جنوبی سرے کا وہی کمرہ دے دیا گیا جہاں وہ اکثر ٹھہرا کرتا تھا۔ جیک اس رات زیادہ دیر تک ان کا ساتھ نہیں دے سکا۔ وہ سونے کی غرض سے اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن بستر پہ لیٹ کر بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا ذہن بہت سی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ کچھ باتیں اس نے کاروباری کی تھیں جسے وہ جلدی شروع کرنے والا تھا، اور کچھ مارشل اور لوسی کی تھیں۔ لوسی کا خیال آتے ہی وہ اپنے بستر سے اٹھ بیٹھا، کوٹ پہنا اور اپنے کمرے سے نکل کر لوسی کی خوابگاہ کی طرف چل دیا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے اور پورا مکان خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوسی کی خوابگاہ کا دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اگر لوسی ہوگی تو وہ اسے تنگ نہیں کرے گا، اگر وہ جاگ رہی ہوگی تو پھر اسے اپنی باہوں میں بھر لے گا۔ لوسی جاگ رہی تھی، اس کی دہشت زدہ آنکھیں جیک کی طرف لگی ہوئی تھیں، لیکن وہ اپنے بستر پہ تنہا نہیں تھی، مارشل بھی اس کے ساتھ تھا اور اس کے بازو لوسی کا ہلکا کیے ہوئے تھے۔ شدید رنج اور اذیت کی کیفیت نے جیک کو نڈھال کر دیا۔ وہ دونوں بستر پہ اب بیٹھے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ دونوں میں سے کوئی بھی جیک سے خوفزدہ نہیں تھا۔ لوسی، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اٹکتے اٹکتے بولا۔ اب تم جان ہی گئے ہو، مارشل نے کہا۔ یہ بات نئی نہیں، بہت پرانی ہے۔
ویسے اب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ جیک کا سارا بدن غصے سے کانپنے لگا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ جلدی یا بدیر تمہیں یہ بات معلوم ہو ہی جاتی جیک، لوسی بھی بول پڑی۔ مارشل اور میں ایک دوسرے سے بچپن سے محبت کرتے آئے ہیں، لیکن ہم دونوں اس وقت شادی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ پھر مارشل نے 2-3 برس مزید انتظار کرنے کا وعدہ کر لیا۔ ہماری شادی کے کچھ عرصے بعد تمہاری فیملی ڈاکٹر نے تمہارے متعلق مجھ سے ایک ایسی بات کہی جو تمہیں نہیں بتائی جا سکتی تھی۔ جیک نے اپنا ایک ہاتھ دھڑکتے ہوئے دل پر رکھ لیا۔ لوسی نے پھر کہا، ڈاکٹر رابنسن نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ جیک دل کا مریض ہے، کوئی بھی صدمہ اس کے لیے موت کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ بات نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ تمہاری زندگی کے دن بہت تھوڑے ہیں، اس لیے تمہیں یہ بات بتا کے وقت سے پہلے ہی مارنا اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن میں اور مارشل تو یہ بات جانتے تھے، اب تمہاری دولت ہمارے کام آئے گی جیک، ہم دونوں جوان ہیں اور اسی دن کے لیے ہم نے برسوں خواب دیکھے ہیں۔ جیک لڑکھڑاتے قدموں سے ان کی طرف بڑھا، پھر اس کے پاؤں جیسے پتھر کے ہو گئے۔ نہیں لوسی، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سب کچھ خواب ہے، جھوٹ ہے، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، لوسی زور سے چلائی، یہ سچ ہے، سچ ہے۔ تم مر کیوں نہیں جاتے بڈھے کھوسٹ، تم مر کیوں نہیں جاتے؟ مر جاؤ، تم مر جاؤ۔ پھر اسی وقت درد کی ایک تیز لہر جیک کے سینے میں اٹھی اور وہ آہستہ آہستہ قالین پر گرتا چلا گیا۔ گرتے وقت اس کے کانوں میں لوسی کی تیز آواز گونج رہی تھی، بڈھے کھوسٹ، تم مر کیوں نہیں جاتے؟ مر جاؤ، تم مر جاؤ۔ تو اس طرح وہ واقعہ ہوا تھا۔ جیک کے ذہن میں اب ہر بات تازہ ہو گئی تھی، اب وہ سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ وہ ہارٹ اٹیک سے بے ہوش ہو کے قالین پہ گرا تھا اور اسے بے حس حرکت دیکھ کے ڈاکٹر نے اس کی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ اس طرح مارشل اور لوسی کا خواب اپنی خوشگوار تعبیر کو پہنچ گیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ آخر ڈاکٹر نے اسے مردہ کس طرح سمجھ لیا؟ کیا ڈاکٹر کا سارا تجربہ، ساری دوائیں، سارے آلات جیک کے سلسلے میں ناکام ہو گئے تھے؟ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ لوسی نے اپنی اداؤں میں جیک کی چھوڑی ہوئی دولت کے سہارے ڈاکٹر کو بھی خرید لیا ہو۔ جب بیوی ہی بے وفا ہو جائے تو پھر کس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ لوسی کی بے وفائی کے تصور نے اس کے جسم میں دوبارہ ایک تناؤ پیدا کر دیا۔ غصے کی شدت سے اس کی مٹھیاں بھیج گئیں، اسے ہر قیمت پر لوسی اور مارشل سے بے وفائی کا انتقام لینا تھا۔ وہ اس گھٹے ہوئے تاریخ تابوت میں بند رہ کر کس چوہے کی موت نہیں مرنا چاہتا تھا؟ اس لفظ نے اسے مزید دہشت زدہ کر دیا۔ اس نے بے شمار ایسی کہانیاں سن رکھی تھیں جن میں قبرستان کے چوہے تابوت میں داخل ہو کے اپنے چھوٹے چھوٹے نوکیلے دانتوں سے مردے کو ادھیڑ دیا کرتے تھے۔ اس نے سنا تھا کہ چوہے سب سے پہلے تابوت میں بند انسان کی آنکھوں کھا جاتے ہیں۔ اس نے گھبرا کے اپنی پلکیں مضبوطی سے بند کر لیں۔ چوہوں کو کیا معلوم کہ تابوت میں بند جیک مردہ نہیں بلکہ زندہ، انہیں تو اپنی غذا چاہیے، اور انسان کے گوشت سے بہتر غذا اور کیا مل سکتی ہے؟ نہیں، وہ خونخوار چوہوں کے رحم و کرم پہ نہیں رہ سکتا، اسے ہر حال میں اس تابوت سے نکلنا ہے، بس تھوڑی سی محنت اور کرنی ہے، اس کے بعد تابوت کھل جائے گا اور وہ دوبارہ باہر کی تازہ ہوا میں سانس لے سکے گا۔ اس نے پھر ایک گہری سانس لی اور اس مرتبہ اسے احساس ہوا کہ اب ہوا اس قابل نہیں رہی کہ وہ مزید گہری سانس لے سکے۔ جو کچھ بھی کرنا ہو جلدی کر لینا چاہیے، ورنہ پھر موت تو یقینی ہے۔ اس نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اپنے دونوں شانوں کو تابوت کی اوپری سطح سے گھمایا، سانس روکی اور دانتوں کو مضبوطی سے جمایا اور پوری قوت صرف کر دی۔ پورے بدن پہ راشا طاری ہو گیا، کمر کی ہڈی دوہری ہو گئی، لیکن تابوت میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ پھر کچھ ہوا، آواز شاید تابوت کے باہر سے آئی تھی، کسی چیز کے دھیرے دھیرے ٹوٹنے کی آواز، جیسے دروازے کی کنڈی کھل رہی ہو۔ یہ اس کی جد و جہد کا نتیجہ نہیں بلکہ باہر سے تابوت کھولا جا رہا تھا۔ پھر ایک جھٹکے سے تابوت کھل گیا، باہر کی تازہ اور خوشگوار ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی، اس کی یہ آنکھیں لیمپ کی روشنی سے چکا چوندھ تھیں۔ لیمپ ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں تھا جو گرجا گھر کا ملازم دکھائی دے رہا تھا۔ جیک کو زندہ دیکھ کر اس آدمی کے چہرے پہ خوف جم کے رہ گیا، پھر اس نے ہاتھ سے لیمپ بھی چھوٹ گیا اور وہ ایک ہلکی سی کررا کے ساتھ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔
لیمپ گرتے ہی بجھ گیا تھا اور اب کمرے میں دوبارہ تاریکی چھا گئی تھی۔ جیک جست لگا کے تابوت سے باہر نکل آیا۔ اندھیرے میں اس کا سفید کفن چمک رہا تھا۔ اس نے نیچے جھک کر اس آدمی کو ٹٹولا۔ اس کی سانس چل رہی تھی۔ جیک اس آدمی کے قریب ہی فرش پہ بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو اس نے چاروں طرف دیکھا۔ وہ شاید ابھی تک گرجا گھر ہی کے کسی کمرے میں بند تھا۔ اس کمرے میں اس تابوت کے علاوہ 4 اور تابوت بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس کے تابوت کو ابھی تک دفن نہیں کیا گیا تھا۔ جیک دوبارہ روشنی اور ہوا کی دنیا میں واپس آ گیا تھا۔ زندگی کی مسرتیں اب دوبارہ اس کے قبضے میں آنے والی تھیں۔ وہ مارشل اور لوسی سے بے وفائی کا انتقام لے سکتا تھا۔ تابوت میں گزرے ہوئے لمحے اسے ایک بھیانک خواب کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے بھیانک خواب سے چھٹکارا پا لیا تھا۔ بے ہوش پڑے ہوئے آدمی کے ایک ہاتھ میں دعاؤں کی ایک کتاب تھی۔ شاید وہ یہ کتاب جیک کے تابوت میں رکھنے کے لیے آیا تھا۔ جیک نے اسے گھسیٹ کر تابوت کے پیچھے ڈالا۔ اب اس کی دکھائی دینے کا امکان بہت کم تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جیک نے جھانک کے باہر دیکھا۔ یہ کمرہ ایک طویل راہداری کے بالکل آخر میں تھا۔ راہداری سنسان نظر آ رہی تھی۔ اسے بہت احتیاط سے باہر نکلنا تھا ورنہ دیکھ لیے جانے کی صورت میں نہ صرف اس کا سارا کام خراب ہو جاتا بلکہ اسے کفن میں لپٹے ہوئے دیکھ کر لوگ چیخیں مارتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے۔ قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ گرجا گھر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس کا اپنا شہر اس کے سامنے تھا۔ اسی شہر میں اس نے اپنی زندگی کے 42 برس گزارے تھے۔ تازہ و خوشگوار ہوا اس کی اپنی تھی۔ آسمان پہ چمکتا ہوا چاند صرف اسی کے لیے طلوع ہوا تھا اور شہر کی سڑکیں اسے پہلے سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت اور دلکش نظر آ رہی تھیں۔ موت کے سفر سے واپسی کے بعد سب کچھ کتنا حسین نظر آنے لگا تھا۔ اس خوشگوار تجربے نے جیک کے سینے میں مسرتوں کی لہر دوڑا دی۔ وہ درختوں اور عمارتوں کے سائے میں چھپتا چھپاتا اپنے مکان کی طرف بڑھتا رہا۔ مکان میں اندھیرا تھا لیکن یہ اس کا اپنا مکان تھا۔ اس مکان کے سارے راستے اس کے لیے کھلے ہوئے تھے۔ وہ بڑی آسانی سے مکان کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ دروازہ بند تھا لیکن ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی جس کے ذریعے وہ اپنے مکان کے ہال میں آ گیا۔ ہال پہلے ہی کی طرح سجا ہوا تھا۔ قیمتی قالین، آرام دہ صوفے، یہ سب کچھ اس کے اپنے تھے۔ اس نے بڑی محنت سے اپنی دنیا آباد کی تھی اور ابھی وہ اتنا بوڑھا بھی ہرگز نہیں تھا کہ ان چیزوں سے خوشی حاصل نہیں کر پاتا۔ لوسی شاید اپنے کمرے ہی میں تھی۔ کمرے کا دروازہ بھیڑا ہوا تھا اور اندر سے روشنی کی ایک باریک سی لکیر باہر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے کے پاس آ کھڑا ہوا۔ پھر شاید وقت اپنے آپ کو دہرانے لگا۔ اس مرتبہ اسے لوسی کے کمرے میں جا کر مارشل کو دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ مارشل اور لوسی کی آوازیں کمرے سے باہر آ رہی تھیں۔ وہ اور لوسی ایک دوسرے سے اپنی آئندہ زندگی کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ زندگی جو انہیں جیک کی دولت کے سہارے گزارنی تھی۔ جیک کا جی چاہا وہ بے دریغ کمرے میں گھس جائے، ان دونوں کا گلا گھونٹ دے۔ پھر لوسی کی آواز آئی جو مارشل سے بیئر کی بوتل لانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ جیک تیزی سے دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا اور دبوں قدموں چلتا ہوا گیلری میں رکھے ہوئے ایک بڑے گلدان کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ دروازہ کھلا اور مارشل جھومتا ہوا باہر نکلا۔ وہ شاید باورچی خانے کی طرف جا رہا تھا۔ مارشل کے جسم پہ لباس ناکافی تھا۔ مارشل کو اس حال میں دیکھ کے جیک نے ایک بار پھر اپنے پورے جسم میں تناؤ سا محسوس کیا۔ گلدان باورچی خانے کے راستے ہی میں تھا۔ جیک کو اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرنا پڑا۔ جو ہی مارشل اپنی دھن میں مگن اس کے برابر سے گزرا تو وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مارشل اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر اس نے ایک ہلکی سی کرا کے ساتھ اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ کچھ دیر تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے جیک کو دیکھنے کے بعد گلدان سے ٹکراتا ہوا ایک طرف الٹ گیا۔ جیک کے ہونٹوں پہ ایک تلخ سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے ہال میں آ گیا۔ اسے معلوم تھا جب کوئی شخص اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے جھومتا ہوا فرش پر گرے تو اسے مردہ سمجھ لیا جاتا ہے، جس طرح خود اسے مردہ سمجھ لیا گیا۔ گلدان کے گرنے کی آواز نے لوسی کو چونکا دیا اور وہ بکھلائی ہوئی اپنے کمرے سے باہر آئی۔
اس کے قدموں کی آواز نیچے کھڑے ہوئے جیک تک آ رہی تھی، لیکن کچھ دیر کے بعد اس نے چیخنے کے بجائے لوسی کے سسکنے کی آواز سنی۔ وہ دھیرے دھیرے رو رہی تھی۔ مارشل کی موت نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ جبکہ جیک چند سیڑھیوں پر چڑھا، لوسی اور مارشل کی لاش کے پاس آ کے اکڑو بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ کمینی، جیک نے نفرت سے سوچا، اس عورت نے میری موت پہ خوشیاں منائی ہوں گی، لیکن اپنے عاشق کے لیے رو رہی ہے۔ پھر لوسی آہستہ سے کھڑی ہوئی اور کونے میں رکھے ہوئے ٹیلی فون کی طرف بڑھ گئی۔ شاید وہ بدنامی کے خوف سے راتوں رات مارشل کو دفن کروانا چاہتی تھی۔ جب جیک نے اسے فون پر گرجا گھر کے کسی منتظم سے بات کرتے ہوئے سنا تو خاموشی سے سیڑھیاں اتر کے نیچے آ گیا۔ مارشل کے تابوت کو لوسی کی ہدایت پہ براہ راست قبرستان لے جایا گیا۔ جنازے میں بہت کم لوگ شامل تھے۔ ہوا اب بہت سرد اور تیز ہو گئی تھی۔ اب لیمپ کی زرد روشنی تابوت کے ارد گرد کھڑے ہوئے لوگوں بھوتوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ لوسی تابوت سے کچھ فاصلے پر سیاہ ماتمی لباس میں ہولے ہولے رو رہی تھی۔ پادری تابوت کے پاس کھڑا ہوا دعائی کلمات ادا کر رہا تھا۔ لوسی نے روتے روتے رومال سے اپنے آنسوؤں کو پونچھا اور اسی وقت اندھیرے میں کسی نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ لوسی چونک کے پیچھے مڑی۔ سفید کفن میں لپٹا ہوا جیک اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے سفید دانت اندھیرے میں چمک رہے تھے۔ اس نے لوسی کے شانے کو دباتے ہوئے کہا، لوسی، مجھے افسوس ہے کہ تمہارا دوست مارشل بھی دل کے دورے سے چل بسا۔ یہ دل کا دورہ بہت بری چیز ہے۔ میں بھی اسی میں مر گیا تھا۔ چلو آؤ میرے ساتھ۔ ابھی میں اتنا بوڑھا بھی نہیں ہوا ہوں کہ تمہیں خوشیاں نہ دے سکوں۔ میں تمہیں ایسی خوشیاں دوں گا جو تمہیں زندگی بھر یاد رہیں گی۔ پادری مارشل کے تابوت کے پاس کھڑا ہو کے دعائیں پڑھتا رہا اور لوسی نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینوں کو اس طرح پکڑ لیا جیسے وہ اپنے دل کی دھڑکن کو بند ہونے سے بچانا چاہتی ہو۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔